यूहन्ना की इंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 37वीं। प्लीज निकालिएगा मेरे साथ। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही। जो कोई हकानी है मेरी सुनता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाए खुदा खुदा के कलाम का जो हिस्सा हमने पढ़ा है, इसका जो आखिरी हिस्सा है हम उस पर बात करेंगे, जहां पिलातुस उसे कहता है कि क्या तू बादशाह है, और वो कहता है कि तू खुद कहता है मैं बादशाह हूं। हम आज उस हिस्से पर बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं जो खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही। जो कोई हकानी है मेरी सुनता है। हक क्या है? क्या है? किसको हम हक कहें? सच्चाई। हक जो है इसका मतलब सच्चाई है। सच्चाई। दुनिया में क्या चीज है जिसे हम सच्चाई कहें? क्या किसी शख्स में सच्चाई पाई जाती है या कोई शख्स सच्चा है? अगर हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हम में बहुत सारी खामियां हैं। बहुत सारे ना चाहते हुए भी हम झूठ जो है ना वो बोल जाते हैं। गलत काम सरजद हमसे हो जाते हैं। तो फिर ये हक की गवाही जो कहता है वो क्या है? कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यानी कि कलाम मुकद्दस वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि यीशु मसीह सच्चाई है। यीशु मसीह सच्चाई है और कहता है कि मैं इस सच्चाई ही की गवाही देने आया। जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं तो फिर वहां यह भी लिखा है, जब आप यूहन्ना की इंजील और उसके 70वें बाब की 70वीं आयत देखेंगे तो लिखा है, खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए इसे पेश करके वो आसमान पर उठाए जाते दुआ करते हैं और उस दुआ में कहते हैं क्या बाप उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। अब क्या हुआ हमारे सामने? कलाम मुकद्दस में लिखा है राह को जिंदगी में। खुदा यीशु मसीह कहता है कि सच्चाई मैं हूं, हकीकत मैं हूं, ठीक है, हक मैं। और फिर दूसरी बात जो हम देखते हैं वो कहता है कि खुदावंद का कलाम जो है वो क्या है? वो सच्चाई है। मैं अभी एक बात का दोबारा कंफर्मेशन कर रहा था। मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 13वीं आयत कहती है कि उसका नाम कलामे खुदा है। किसका? यीशु मसीह का। जब वो आसमान से सफेद पोशाक पहने हुए अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है तो कहता है कि उसका नाम कलामे खुदा है। पिछले दफा हमने इस पे बात भी की थी, आपको याद होगा जब बात कर रहे थे अलवियत की, यीशु मसीह की अलवियत की। इब्तिदा में कलाम है, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही। अब हमने बात देखी कि यीशु मसीह यह कहता है कि मैं सच्चाई हूं और फिर खुदावंद का कलाम जो बाइबल मुकद्दस जो मेरे और आपके पास है 66 किताबों पर मौजूद, कहता है क्या है? ये खुदावंद का कलाम है और ये सच्चाई है। देखिए ये कामल तौर पर पूरा सच्चाई है। अगर आप यूहन्ना की इंजील
اور اس کا 5واں باب اس کی 39ویں آیت دیکھیں تو میں نے کہا تم کتاب مقدس کو پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ میری گواہی دیتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں حقیقی گواہی دوں، ٹھیک ہے، اس لیے آیا ہوں کہ میں سچائی کی گواہی دوں۔ اور کلام مقدس یسوع مسیح کے وقت میں وہاں پرانا عہد نامہ عہد عتیق تھا جس میں توریت، زبور، ٹھیک ہے، انبیاء کے صحیفے تھے، ٹھیک ہے جی، جس میں موسیٰ کی لکھی ہوئی 5 کتابیں، پھر داؤد کے زبور ہے نا، اور انبیاء نبیوں کے سارے جو صحیفے، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کی باتیں ہم کرتے ہیں، ساری باتیں کہتا ہے تم اسے پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ میری گواہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ یسوع مسیح کا آنا حق کی گواہی دینا ہے۔ یسوع مسیح کا آنا کلام مقدس کی سچائیوں کو ہمارے سامنے کھولنا اور سچائی میں پیش کرنا ہے، سچائی کو واضح طور پر ہمارے لیے لانا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی دیکھنی ہے، تو پھر کلام مقدس جو حق ہے، جو سچائی ہے، جو خداوند کا کلام ہے، اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ غور طلب ہے نا، کیا ہے؟ جو حقانی ہے وہ حق کی بات سنتے، یہی بات پڑھی ہم نے، یعنی مقدس کلام کا، سچائی کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ یہاں کلام مقدس میں ایک آیت ہے جو میں ابھی یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں لکھا ہے، آپ کو بات واضح ہوگی ہے لیکن پھر بھی میں 2 آیات اور ہیں جو میں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جہاں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کا 8واں، آپ جب اس کی 32ویں آیت پہ جائیں گے تو لکھا ہے، چلے 31ویں آیت سے پڑھتے ہیں، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہروگے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، تو دیکھیے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ ایک ہی بات کر رہا ہے، یعنی جو ہم نے پہلے دیکھی، بیٹا یسوع مسیح اور کلام مقدس جس میں کہتا ہے تم قائم رہو گے تو آزاد ہوگے۔ یسوع مسیح کی وسیلہ سے ہم آزاد کیے جاتے ہیں۔ آج ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ کلام جو سچائی ہے اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ The relationship between the truth, the word of God and us. Where do we stand in this relationship? ہم کہاں کھڑے ہیں اس ریلیشن میں، اس تعلق میں خدا کے کلام کے ساتھ۔ کلام مقدس میں جب ہم 2 تموتھیوس 3 باب اس کی 16ویں آیت دیکھتے ہیں تو دیکھیں، ہر ایک صحیفہ، یہ ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ 66 کتابوں کی بات کر رہا ہے۔ اس میں توریت کی باتیں ہیں، اس میں تواریخ کی کتابیں ہیں، اس میں انصاف کی کتابیں ہیں، اس میں غزل و غزلات کی کتاب ہے، اس میں زبور ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تواریخ کی کتابیں ہیں، یا اس میں اناجیل، مکاشفہ یا رسولوں کے لکھے ہوئے خط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خداوند کے الہام سے ہے۔ کیا ہے؟ ہر ایک صحیفہ خداوند کے الہام سے ہے، خداوند کا کلام، خداوند کی سچائی ہے، اور یسوع مسیح اس سچائی کی گواہی دینے کے لیے آئے۔ جب ہم یہ بات 18ویں باب میں پڑھتے ہیں، یوحنا کے 18ویں باب، اور یہ اس وقت بات کہی گئی جب یسوع مسیح قریب الصلیب تھے، ہے نا، صلیب دیے جانے والے پلاطوس کی وہ عدالت میں کھڑے ہیں، اور اس سے تھوڑا سا پہلے پڑھے تو کہتے ہیں اگر میرا خداوند
مجھے تمہارے ہاتھ میں نہ کرتا تو تم مجھے لے نہیں سکتے، یہودیوں کے ہاتھ میں نہ دیتا پکڑ نہیں سکتے۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب دیکھیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میرا کلام سنتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو تو پھر تم مجھ میں قائم رہتے۔ یہ بات ہم نے یوحنا کی 8ویں باب میں یہودیوں سے کہی جو اس کے کلام پر ایمان لائے۔ اس نے کہا کہ بیٹا تمہیں آزاد کرے۔ کلام مقدس میں ایک بادشاہ آیا، اگر آپ دوسرا تواریخ بائبل مقدس کو کھولیں، اس کی کہانی کو یوسیا بادشاہ 8 سال کی عمر میں وہ بادشاہ، جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے ہیکل میں لوگوں کو بھیجا کہ ہیکل کی صفائی کرے، کام کرے۔ جب وہ ہیکل میں کام کر رہے تھے تو ہیکل میں انہیں توریت مل گئی۔ اب دیکھیں ہیکل میں توریت کا ہونا چاہیے، خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ یہاں بائبل گرجا گھر میں خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ جب خدا گرجا گھر میں آئے گا تو خداوند کا کلام اسے ملے گا، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ وہاں ڈھونڈ رہے تھے، وہاں کام کر رہے تھے تو کہیں چھپا ہوا تھا، ہے نا، انہیں مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی خدا کا گھر، اس میں یسرتیں بنائی گئی۔ میں پڑھ رہا تھا، یہ 2 جگہ پہ کہانی پائی جاتی ہے۔ دوسرا تواریخ اس کا 34واں باب پڑھیں گے تو اگر دوسرا سلاطین اس کا آپ 23واں باب پڑھیں گے تو آپ کو یہ کہانی دونوں جگہ پہ ملتی ہے۔ تو میں نے کہا انہوں نے اس میں خدا کے آسمانی فرشتوں اور خدا کی تشبیہات بنا کر ان کی پرستش اور عبادت شروع کر دی، خدا کی نہیں، یسرتیں بنا دی، ان کی پوجا اور پرستش کرنی شروع کر دی۔ اور جب اس نے اس کے پاس خداوند کے کلام کو لایا گیا اور اس کے لیے پڑھا گیا اور اس نے سنا تو لکھا اس کا دل ٹھوکر کھاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے کہ جو کچھ تو کلام میں لکھا ہے میرے لوگ تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے، میری قوم تو اس پر عمل ہی نہیں کرتی، جو کچھ کلام کی باتیں ہیں وہ تو عملی طور پر لوگوں میں پائی نہیں جاتی، اس لیے اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، رویا خداوند کی حضور، اور پھر اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، جاؤ اور جا کر ڈھونڈو کہ کیا کوئی خداوند کا بندہ ہے جو خداوند سے پوچھ کر ہمیں بتائے، کوئی نبی ہے۔ اور اس وقت اسے ایک نبیہ ملی اور اس نے پھر اسے کہا کہ یہ باتیں جو لکھی ہیں یہ تیرے لوگوں پر، خدا نے اس پر واضح کیا، تیرے لوگوں پر آنے والی یہ ساری لعنتیں مصیبتیں تیرے لوگوں پر آنے والی ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو رد کر دیا، خدا کو رد کر دیا، انہوں نے سچائی کو رد کر دیا، اس لیے کیا ہے اوپر آفتیں آنے تو بھی خدا نے اسے پیغام بھیجا کہ تیری آنکھیں سے نہیں دیکھی، تیرے وقت میں نہیں ہوگا کیونکہ تو نے خداوند کو مانا۔ اور اس نے ہیکل کی صفائی کی، صاف کر دیا ہیکل کو، اس نے خداوند کے گھر کو عزت دی، اس نے خداوند کے کلام کو عزت دی، اس نے خداوند کو اور اس کی سچائی کو، کلام کی حقیقت کو لوگوں میں اجاگر کیا اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو باتیں خداوند کے کلام میں لکھی ہیں وہ انہیں کیا کریں، اپنی زندگی میں عملی طور پر لائیں، اور لکھا کہ وہ لے کے کلام مقدس میں ذرا جب ہم یسایہ کی کتاب کے 42ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے یہوہ میں، یہی میرا رب ہے، میں اپنے جلال کو کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھوتی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ غور سنیں، کہتا ہے یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنے جلال کو کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کو
खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रहूंगा। उसकी नामी याद में कहता है कि मैं आइंदा की बातें तुम पर बयान करूंगा, मैं जानता हूं, और आइंदा की बातें तुम पर बयान। क्या लिखा है? ये बातें बड़े वाज़ेह तौर पर कि खुदावंद का कलाम बड़ी 100% एक्यूरेसी के साथ आया है, खुदावंद की सच्चाई के साथ है, और खुदावंद ने उसे क़ियाम बख्शा है, और उसमें कोई रद्द-बदल नहीं है। कलाम मुक़द्दस में जब हम इन बातों को देखते हैं तो एक और कहानी, एक बात मिलती है खुदावंद के कलाम की हकीकत। 1947 में डेड सी स्क्रोल मिलते हैं। एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ें चरा रहा होता है और एक पत्थर फेंकता है, तो एक गार में पत्थर जाकर किसी को लगता है और बड़े से वो टूटता है, आवाज आती है, ये सही आवाज नहीं, जाता है तो देखता है तो उसे बहुत सारे ऐसे बड़े मटके पड़े नजर आते हैं, और उनके अंदर खुदावंद के कलाम को लिखा हुआ वो ले लेता है। पता है उसको स्क्रोलों पे लिखा जाता था, ले लेता, पहले उसको बेचता है, और आखिर जब पता चलता है तो फिर उसे पता चलता है ये तो कलाम मुक़द्दस है, बाइबल मुक़द्दस है, सारे लिखी हुई, और वहां पूरा कलाम, पूरी बातें हमें वहां से मिलती है। कलाम मुक़द्दस जो सच्चाई है वो ऐसे है। मैं एक कहानी और आपको बताना चाहता हूं। आपने कभी लिस्ट्रीन रखी है? लिस्ट्रीन क्या चीज है? लिस्ट्रीन ये हमारे घर में मैं अक्सर रखता हूं गले को साफ करने के लिए, गार्गल करने के लिए। और लिस्ट्रीन जो है ये एक डॉक्टर था लिस्टर, उसके नाम से। आपको पता है कि जब तालीम अभी बढ़ रही थी तो आपको याद हो कि यूरोप में जब अवेकनिंग आई तो हॉस्पिटलाइज्ड बने, हॉस्पिटल हुए, और लोग घरों से हॉस्पिटलों में जाकर डिलीवरीज करवाने लगे। तो होता यूं कि जब डिलीवरीज होती तो बच्चों का जिंदा रहने का तनासब जो था वो बहुत कम हो गया। होना यूं, बच्चा पैदा हुआ और बच्चा और मां बच्चा थी, इससे बहुत कम लोग जो थे वो जिंदा रहते, लेकिन जो जिंदा रहते वो बीमार हो जाते। प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आता। वो औजार जो वो एक के लिए इस्तेमाल करते, वो खून जो एक के लिए इस्तेमाल करते, वो दूसरे के लिए भी इस्तेमाल कर देते, चेक नहीं करते, उनको मैचिंग नहीं करते, जो आजकल होता है? और वो जरासीम एक से दूसरे के पास ट्रांसफर हो। ये जो डॉक्टर लिस्टर था, इसने पता क्या किया? इसने अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला। तो ये सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। इसने अपने नर्सेस को कहा था कि जो चीज तुम एक दफा इस्तेमाल करते हो दोबारा किसी पर इस्तेमाल नहीं करनी, उसकी धोना है, सफाई करनी है, स्टरलाइज करना है, और फिर दूसरों को इस्तेमाल करना है। उसके छोटे हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में जो उसने बनाया था, अमवात की रेशो बहुत कम हो गई, बहुत ज्यादा। उसकी स्टडी ये बताती कि जरासीम जो है वो बहुत सारे ऐसे हैं जो एक से दूसरे से ट्रांसफर होती है और उनकी जिंदगियों को खत्म कर देती। और जैसे जैसे उन्होंने जरासीम को खत्म करना शुरू किया, सफाई का ख्याल रखना शुरू किया, गंदगी को हटाना शुरू किया, और सफाई आ गई, तो क्या हुआ? जिंदगी बढ़ गई, है ना? अमवात कम हो गई, लोग बचने शुरू हो गए। और आस्ता आस्ता उन्होंने इस पर स्टडी की, और लेटर उन्होंने वो समझ गए कि ये छोटे छोटे ना नजर आने वाले ऐसे जरासीम जो एक से दूसरे से ट्रांसफर होते हैं, वो जिंदगियों को खत्म कर रहे थे। अब पता चला कि ब्लड के इतने ग्रुप हैं, हर ग्रुप हर दूसरे बंदे को, एक ही तरह का सुर्ख खून हर दूसरे बंदे को नहीं लग सकता जब तक उसका मैचिंग नहीं। ये देख सकते हैं आप। तो क्या हुआ? अब यही बात देखें, बात जो करने वाला हूं ये है, जरासीम अगर हमारी जिंदगी में है ना,
जरासीम अगर हमारी जिंदगी में है तो क्या हम जिंदा हैं, रह सकते हैं? हमारी जिंदगी में से झूठ, बुराई, हर तरह की लालच, ऐबजोई, नफरत, घमंड, गुरूर, तकब्बर, सारी ऐसी बातें पाई जाती हैं। शायद हम खुदावंद के साथ अपनी वो बातों को वफादारी से कायम नहीं रह सकते। शायद ईमान जो है वो हम इतना मजबूत नहीं है, हम डामाडोल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जरासीम जो हैं वो हमें खत्म कर। दूसरी बात यह है कि कलामे मुकद्दस की सच्चाइयों पर आज के दौर में बहुत सारे लोगों ने झूठ की बम्बार कर दी है। इतनी ज्यादा रस्म रिवाज और जाती तालीमात ने कलाम की सच्चाई में अपनी जगह बना ली है कि सच्चाई सच्चाई ही नहीं नजर आती। पतरस ने कहा, क्या ये रस्मात मानना हम पर लाजिम है? क्या हम रस्मात को माने या खुदावंद के कलाम को? अमाल 5 माफ करने के, है ना? और यही बात अगर हम देखें तो लूका 32 की इंजील के 8वें बाब में 10वें बाब में पाई जाती है। रस्मात नहीं, खुदावंद के कलाम को। मेरी बात नहीं, आपकी बात नहीं, किसी भी और की बात नहीं, बल्कि किसकी? खुदावंद के कलाम की। सच्चाई क्या है? कलाम। उसे गवाही देने के लिए यीशु आया है, और इसलिए ये बात बड़े ही वाज़िह तौर पर हमारे सामने वाज़िह होती है। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने जब ये बातें कही तो कलाम जो सच्चाई है और एक्यूरेसी है वो ये कहता है। देखिए कलाम मुकद्दस में ये बात बड़े वाज़िह तौर पर आती है कि जमीन खला में लटकी हुई है। अय्यूब की किताब 26 बाब उसके 7वीं आयत देखें तो खुदा ने बहुत साल पहले, इससे पहले के साइंसदान ये दरियाफ्त करते कि जमीन कैसे है, खला में जाते, खुदा ने कहा कि जमीन जो है वो क्या है? खला में लटकी। कलाम मुकद्दस ये कहता है कि खुदावन जो है, ये यशायाह किताब 40वां बाब उसकी 22 में क्या? खुदावन जो है वो जमीन से ऊपर आसमान में अपना आज हम देखते हैं वाकई ऐसी बात है कि आसमान और सितारे तो जमीन से इतने दूर हैं कि इंसान की पहुंच ही बहुत नहीं हो सकती। क्या कहता है? कौन चीज वे कहती है? कलाम मुकद्दस ये कहता है। तो यही बात कलाम मुकद्दस में क्या है? यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी 35वें अध्याय कि जो देखता है, 19वें बाब की 35वें अध्याय, जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। यीशु मसीह बात कर रहा है अपने बारे में। कहता है कि यहां देखें, यीशु मसीह अपने बारे में बात करता है, जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये क्योंकि जो यीशु मसीह की वफात से पहले की बात है, ये आसमान लटका हुआ है सलीब पर, उसकी तो क्या है? सच्चाई है, और सच्चाई पर ईमान लाएंगे तो फिर क्या होगा? हम यहां देखा है हम बचेंगे। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह सलीब पर मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद जिंदा हुए। जब जिंदा हुए तो उसने अपने शागिर्दों से कहा था कि मैं तुम्हें कहां मिलूंगा? गलील में, है ना? पहले तुमसे पहले मैं वहां जाऊंगा, तुमसे वहां मिलूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह उठ जाते हैं कब्र से और वो जा रहे होते हैं तो उन्हें यूहन्ना की इंजील यानी लूका की इंजील के 24 बाब में खास तौर पर 27वीं आयत हम जब देखेंगे तो यूं मिलता है कि वो दो लोगों के साथ जो शागिर्द हैं उनके साथ क्या होता है? सफर कर रहा होता है।
اور جب وہ ان کے ساتھ پیدل سفر کر رہا ہوتا ہے، ایک لمبا سفر ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ وہ شروع سے لے کر توریت سے لے کر تمام کتابوں مقدس کی باتوں کو کھولتا ہے اور انہیں اپنے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں اور اس پر ہونے والے واقعات کے بارے میں گواہی دیتا ہے، اور ان کا دل گرما جاتا ہے۔ اور جب ان کا دل گرما جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا ہم نہ سمجھے تھے؟ یہ ہم 27 میں پڑھتے ہیں۔ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا۔ اب دیکھیں کہ میں نے کہا کہ کلام مقدس سچائی ہے، لیکن کلام مقدس جو سچائی ہے وہ یسوع مسیح کی سچائی ہے نا؟ یسوع مسیح اس کلام مقدس کا محور ہے، اور جب یسوع مسیح اس کلام مقدس کا محور ہے تو توریت، زبور، انجیل، انبیاء کے صحیفے یسوع مسیح کی گواہی ہے۔ اور اگر ہم یسوع مسیح کو جو سچائی ہے اور اس کی گواہی کو نہیں جانتے، نہیں پاتے، تو ہم کبھی مسیح نہیں، کبھی ہم اس کے پیروکار نہیں۔ ہم نے کیا پڑھا؟ اگر ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اس کے شاگرد ہوں گے، تو ہم نے اس کے کلام کو اپنی زندگی میں حصہ دینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کلام مقدس یہ کہتا ہے خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو جگہ خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کے جاتا ہے، جو حق ہے، اور جو حقانی ہے وہ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اور حق یہ نہیں کہ میں کلام کو سنوں، حق یہ ہے کہ حق یہ نہیں کہ میں کلام کو سنتا ہوں، یہ حق ہے، لیکن حقانی ہم تب بنتے ہیں جب کلام سننے کے بعد میری زندگی میں وہ عملی طور پر کام کرتا ہے، پھر ہم حقانی بنتے۔ نہیں تو کلام سنا ایک کان سے اور دوسرے کان سے چلا گیا۔ کلام مقدس میں دیکھیں زبور نکالے جا، زبور 119۔ میں نے پچھلے دنوں جب یہ کلام کی باتیں تیار کر رہا تھا تو میں وہ آیت پڑھ رہا تھا، تو میں نے شیئر بھی کی تھی فیس بک پہ۔ زبور 119 کی کافی ساری باتیں ہیں، لیکن میں چند باتیں پڑھوں گا۔ زبور 119 کی 100ویں آیت میں لکھا ہے 100 ورس لکھا ہے، میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میری زندگی کے تجربے میں یہ بات گزری ہے۔ میں جب 23 سال کا تھا تو میں پادری کی خدمت کرنا شروع کی، لیکن خدمت کے دوران میں نے دیکھا کہ جو عمر رسیدہ لوگ تھے، ایون ون آف مائی ایلڈر، کشمیر کالونی سے بڑے عمر رسیدہ بزرگ لوگ تھے، اور زیادہ تر پادری صاحبان جو ہے ان سے کیا کہتے تھے؟ خوف کھاتے تھے، کیونکہ وہ سوال کرتے، بات چیت کرتے تو لوگ اسے جواب نہ دے پاتے اور وہ اختلافات بن جاتے۔ لیکن جب میں تقریباً 23 سال کا تھا اور میں جب نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور ان سے میری بات چیت ہوتی تو وہ میری بڑی ریسپیکٹ کرتے، میری بات سنتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میں نے اپنی بات سے جواب دینے کی کوشش نہیں کی، ان کی باتوں کو کلام میں سے ان کے سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کرتا اور کلام سے پڑھ کر سناتا سمجھاتا۔ کیا تھا؟ کلام کی باتیں، کلام کے آئین، کلام کے حقوق، کلام کی حقیقتیں میں نے اپنے دل میں رکھی اور وہ ان کو بتائی۔ یہی بات یہاں ہے، کہتا ہے کہ میں عمر رسیدوں سے زیادہ عقلمند ہوں کیونکہ تیرے قوانین میں نے مانے ہیں، تیرے قوانین کو مانتا ہوں۔ 98 دیکھیں اس میں لکھا ہے، تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ اگر یہ سارا پڑھتے جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کون سی باتیں یہاں لکھی ہے۔ کلام مقدس میں زبور 119 کی 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کلام مقدس میں پولس رسول رومیوں کے نام خط اس کے 10ویں باب کی 17 میں لکھتا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کہاں سے؟ خدا کے کلام سے۔ دیکھیں ایمان جو تم میں اور مجھ میں پیدا ہے کہاں سے ہونا ہے؟ خدا کے کلام سے۔
تو لیکن مبارک ہے وہ جو اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا. کیا کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور وہ ایمان ہمیں حقیقت میں قائم. عزیزو، کلام مقدس یہ کہتا ہے عبرانیوں کی کتاب کے 4 باب کی 12 میں کیا ہے؟ خداوند کا کلام ایک 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ بند اور گودے سے گزر جاتا ہے. اور اس کی 13ویں آیت یہ کہتی ہے کہ خداوند کی کلام کی نظر سے کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہماری ساری بات کو بخوبی جانتا ہے. کلام مقدس میں افسیوں کے نام خط پولس رسول کہتا ہے کہ سچائی کے ہیلمٹ کو، افسیوں کتاب، یہ مجھے شاید پڑھنا پڑے گا، نکالیے گا. افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا برتر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو گے. یسوع مسیح کے پاس ابلیس آتا ہے اور اسے پہلی آزمائش میں ڈالتا ہے. اور آزمائش کیا تھی؟ 40 دن گزر گئے ہیں، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. اسے کہتا ہے کہ ان پتھروں کو کہہ کہ یہ تیرے لیے روٹیاں بن جائیں اور تو کیا کرے؟ کھا لے اور جیتا رہے. کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کیا جواب تھا؟ انسان روٹی پر سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کا کلام ہے. زندگی کہاں ہے؟ خدا کا کلام. اور یسوع مسیح نے کیوں انہیں یہ کہا کہ کلام میں لکھا ہے کہ انسان ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا ہے، روٹی سے نہیں. تو کیا ہے؟ اگر میں اور آپ ہم نے سچائی سے کمر کس لی ہے، راست بازی کا بختر لگا لیا ہے، اگر ہم نے صلح کے جوتے پہن لیے ہیں اور ایمان کے ساتھ قائم رہ کر یہ سچائی اور اس پر قائم رہ کر چلتے ہیں، تو کیا ابلیس ہمیں بھٹکا سکے گا؟ لیکن اگر ہم نے خداوند کا کلام ہے، یسوع مسیح ہے، اس کی گواہی ہے، تو دیکھا جو یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی ہیں. زبور 119 کے 105 میں کہا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشن. کلام مقدس میں متی کی انجیل کے 24 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ہر ایک چیز مٹ جائے گی، مٹنے والی ہے، لیکن کلام میں مقدس جو خداوند کا کلام اور سچائی ہے وہ ہمیشہ قائم ہے، وہ مٹنے والا نہیں ہے. کلام مقدس میں دوسرا کرنتھیوں 10 باب کی 5ویں آیت میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے کھا دیں. بہت خوب پڑھنے اور سمجھنے کی بات ہے. یہاں لکھا ہے کلام مقدس میں دوسرا کرنتھیوں 10 باب کی 5ویں آیت میں کیا ہے؟ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے. عزیزو، آج کلام مقدس کی سچائی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہر وہ تصورات اور ہر وہ چیز جو میں خدا کی پہچان اور اس کی سچائی سے دور لے جاتی ہے، اس کو ہٹا کر کیا کریں؟ ہم ہر خیال، ہر تصورات، ہر بات کو مسیح کا تابع بنائیں، مسیح کا فرما بردار بنائیں، تاکہ ہم اس حقیقت کو ہمارے لکھے راہ اور زندگی میں ہم اس میں سچائی کو پائیں، ہم اس میں ابدی راہ کو پائیں، ہم اس میں ابدی زندگی کو پائیں، تاکہ میں اور آپ حقانی کہلائیں. خدا آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو